اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور عقید مہدویت ہے، اور اس سلسلے میں جس مطلب کو بیان کرنے ہم جا رہے ہیں وہ بعض غلط پروپیگنڈا کا ازالہ ہے۔ عقید مہدویت کے سلسلے میں ایک غلط بات کا ازالہ ہے۔ تاریخ کے طویل عرصے میں عقید مہدویت کے سلسلے میں لوگوں کے اذہان میں ایک بات بٹھائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے کسی بھی اصلاحی تحریک کو چلانا فضول اور بے فائدہ ہے۔ وہ غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے اس بات کو لوگوں کے اذہان میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ جو اس عقید مہدویت کے خلاف ہیں، اور اس سلسلے میں وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس کائنات میں ظلم اور ستم اپنے اوج پر ہوگا، یہ کائنات ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس دنیا کو اپنے حال پہ چھوڑنا چاہیے، ہمیں اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کو پر ہونے دینا چاہیے، کسی بھی اصلاحی تحریک چلانا فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اس عقید مہدویت کے حوالے سے درست نہیں ہے، یعنی یہ جو اس طرح کی تحلیل کرتے ہیں، جو اس طرح سوچتے ہیں، اس طرح کی بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، انہوں نے انتظار کی معنی کو درواقع درک نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو روایات ہیں اس زمینے میں امام کے ظہور کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو جو جملہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ خداوند متعال امام زمانہ کے بابرکت وجود کے ذریعے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ زمین ظلم و ستم سے بھر گئی تھی۔ اگر ان روایات کا ملاحظہ کیا جائے تو کسی بھی روایت میں کما ملئت ظلما وجورا کی جگہ پر بعد ما ملئت ظلما وجورا نہیں ملتا، یعنی ایسا نہیں ملتا روایات میں کہ امام ظہور کریں گے جب یہ کائنات ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اس کے بعد، بلکہ تعبیر اس طرح ملتی ہے کہ کما ملئت ظلما وجورا، یعنی جس طرح یہ کائنات ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح خداوند متعال اس کائنات کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کی اس تاریخ میں ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ، ایک زمانے میں نہیں، بہت زمانوں میں اس دنیا نے، اس کائنات نے وہ دن دیکھے ہیں کہ جن ایام میں اس دنیا کو ظلم و ستم سے بھر دیا گیا ہے۔ فرعون کا زمانہ دیکھیں اور دیگر طاغوتی ریاستوں کے دور میں، اور اسی طرح ظالم اور جابر بادشاہتوں کے دور میں اس کائنات میں ظلم و ستم اس حد تک اوج پر رہتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی نور دکھائی نہیں دیتا کہ جو عدل کی علامت بنے۔ تو لہٰذا اس کائنات نے ایسے دن دیکھے ہیں، یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ جب کائنات نے ایسے ایام اور ایسے دن دیکھے ہیں تو یہ ایک دن ایسا بھی دیکھے گی کہ جس دن خداوند متعال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وجود بابرکت کے ذریعے اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کہ جہاں پر کہیں پر بھی ظلم و ستم کا نام و نشان نہیں ملے گا، ہر جگہ عدل و انصاف کا نور چھایا ہوا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات کہ امام کے ظہور سے پہلے کوئی اصلاحی تحریک چلانا فضول اور بے فائدہ ہے، بلکہ اس دنیا کو اپنے حال پہ چھوڑنا چاہیے، یا یہ کہنا کہ اس دنیا کے اندر ظلم اور جور سے پر
ہونے دینا چاہیے۔ یہ خود ان روایات کے بھی خلاف بات ہے کہ جو روایات منتظرین کے وظائف کو بیان کر رہی ہیں، کہ جو روایات کہہ رہی ہیں کہ جو واقعی منتظر ہے اسے تقوی اختیار کرنی چاہیے، اسے ظہور کے لیے اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، جو روایات ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دستور دیتی ہیں، یہ مطلب ان تمام روایات کے بھی خلاف ہے، بلکہ جو اس طرح کی بات کہتا ہے اس نے انتظار کی واقعی معنی کو درک ہی نہیں کیا، کیونکہ انتظار کی واقعی معنی یہ ہے کہ انسان موجودہ نظام اور موجودہ جو صورتحال اور کیفیت ہے اس سے مطمئن نہ ہو، اس سے راضی نہ ہو کر ایک مطمئن حالت کی طرف جانے کی کوشش کرے، اور یہ بات اقتضا کرتی ہے کہ انسان امام کے ظہور سے پہلے اصلاحی تحریک چلائے۔ تو لہٰذا عصر غیبت میں ہمیں اس طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کے افکار سے آشنائی اور آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے افکار سے جدا ہونا چاہیے تاکہ ہم عقید مہدویت میں انحراف کا شکار نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔